الحمد لله الذي جعلنا أمة التوحيد وديننا دين التوحيد وسياستنا سياسة التوحيد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرشيد الشهيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز نوجوانوں، آج کی جو گفتگو کرنی ہے ہم نے وہ اس درد کے ساتھ کی جائے گی اور درد کے ساتھ ہی سنیے گا کہ اللہ کا وہ دین جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِ. اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور وہ دین کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ فرمایا وہ دین صرف قرآن حکیم سے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وہ دین گم ہو گیا ہے، وہ دین نہیں مل رہا. میں پریشان تھا جوانی سے کہ 40,000 روایات ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں یعنی اہل سنت والجماعت میں مروج ہیں حدیث کے نام پر، اور وہ آپس میں نہیں ملتی جلتی. کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، اختلافات کی بھرمار ہے. ایک ایک کتاب کے اندر عجیب و غریب قسم کے اختلافات. پھر انہی روایات میں کئی ایسی روایتیں ہیں جو قرآن کے مقابلے میں بنائی گئیں اور گھڑی گئیں اور ان کو حدیث رسول کا نام دیا گیا. انہی روایات میں کئی ایسی روایات ہیں جو قرآن حکیم کو 2 نمبر کتاب ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی. انہی کتابوں میں، انہی 40,000 روایات کی کتابوں میں اور بڑی بڑی مقدس کتابوں میں. وہ صرف بڑی بڑی کتابوں میں نہیں، بڑی بڑی مقدس کتابوں میں وہ روایات پائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد تاریخ پہ آ جائیے، جس کو تاریخ اسلام کا نہاد نام دیا گیا. ان تاریخ کی کتب کے اندر بھی ایسی ایسی واہیات روایات، ایسی ایسی گندی روایات ہمارے دین اور گندی روایات اور ان لوگوں کے خلاف روایات جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے. وہ جو اللہ کے دین کے پہلے شاہد تھے، وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد تھے، ان کے متعلق. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جس وقت فقہ، وہ جو ائمہ اربعہ تھے، انہوں نے تو جو کچھ کیا، انہوں نے تو احادیث سے مسائل لیے اور وہ آگے بیان کر دیے. لیکن پھر ان کے 100-200 سال بعد جس وقت ان کی تیسری چوتھی نسل کے شاگردوں نے جو بھرمار کی مسائل کی فقہ کے نام پر، وہ اس سے بھی زیادہ دین سے دور لے جانے والے. کبھی کبھی مسائل پیش آتے ہیں، بچیاں، بچے، لڑکے، بوڑھے آ کر سوال کرتے ہیں، میرا تو سر دکھنے لگ جاتا ہے. میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو ان تمام چیزوں کو قرآن حکیم کے کسوٹی پر لا کر، اس کے معیار پر پرکھ کر، دل ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہوگی، قرآن کے مقابل ہوگی، قرآن کے معانی. اور ہاں، یہاں ایک بات مجھ سے رہ گئی، تفاسیر کی کتب تفاسیر دیکھیے، قرآن ماخذ دیکھ لیجئے، طبری کی دیکھ لیجئے، رازی کی دیکھ لیجئے، تفسیر ابی مسعود دیکھ لیجئے، آثار التنزیل دیکھ لیجئے. ایسی چیزیں قرآنی آیات کی تفسیر میں ایسی چیزیں کر دی گئی ہیں جو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے. کیا اللہ کا منشا یہ تھا اس کتاب سے؟ حالانکہ وہ منشا الہی اور منشا نبوی کے سخت خلاف ہوتی ہیں.
مجھے علامہ صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، ان کی رباعی سناتا ہوں اور پھر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اگر آگے چلانے کے لیے آپ کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ چلا لیں گے اس بات کو۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ وہ تو انگلیاں دانتوں میں ڈال کر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ بھی، جبریل بھی، خدا بھی، کہ ہم یہ اس قرآن کی تفسیر تو نہیں بیان کی جا رہی جو ہم نے نازل کی تھی، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ روایات گڑ گڑ کر لا رہے ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس پروگرام کو آگے چلایا جائے گا، آگے آپ کا تعاون اور ساتھ چلا تو انشاءاللہ چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔